السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک آئی پیچھے، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں بہت شکر گزار ہوں تزئین ادب بہار کا اور جناب امتیاز احمد دانش صاحب کا کہ جنہوں نے جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا اور کہ میں آپ کے روبرو آ گیا۔ تو یوسف بھائی آ چکے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان قریبی آپ کے سامنے اپنے کچھ کلام پیش کرتا ہوں۔ بھوپال سے میرا تعلق ہے، جیسا کہ مختصر میں اپنا تعارف کروا دوں۔ ہمارا علمی اور دینی گھرانہ حضرت علامہ خالد انصاری صاحب جو امام سیرت کہلاتے تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے، ان کا میں پوتا ہوں۔ میرے والد محترم جناب شرق خالدی صاحب صحافی بھی تھے، شاعر بھی تھے اور علی گڑھین تھے، علی گڑھ سے فارغ تھے۔ اس سیرت کے اوپر کمانڈ حاصل تھا ماشاءاللہ، اور 40 سال تک انہوں نے سیرت طیبہ کے اوپر بیان بھی کیا۔ ایسے علمی گھرانے سے تعلق میرا ہے، لیکن خود میں ایک طفل مکتب ہوں اور میں شکر گزار ہوں امتیاز احمد دانش صاحب کا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کے درمیان میں مجھے روشناس کرایا۔ اور ویسے تو میں مختلف صوبائی اور انڈیا مشاعروں میں پڑھ چکا ہوں اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے میرے اعزاز میں 2-3 مشاعرے ہو چکے ہیں۔ بامبے کے اندر بھی میں مشاعرے میں، آل انڈیا مشاعرے میں شریک ہوا، جس میں ملک زادہ منظور صاحب نے نظامت فرمائی تھی اور 2002 کے اندر، اور بھوپال کے اندر بھی کئی مشاعروں کے اندر شریک ہوتا رہا ہوں۔ اور میں اب اپنی بات کا آغاز کرنے کے لیے کلام کا سفر جو ہے وہ نعت پاک سے کرنا چاہتا ہوں اور نعت پاک پیش خدمت۔ آواز آ رہی ہے آپ کو تو میں شروع کروں؟ جی یوسف بھائی، آپ کا بہت استقبال ہے۔ جی نعت پاک پیش خدمت کہ دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے، دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے، صرف پے کرے رحمت صرف وہ جمالی ہے، دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے کہ ایک قرآن کا ایک زمین پہ چلتا ہے، ایک قرآن کاغذ پر ایک زمین پہ چلتا ہے، ایک قرآن کتابی ہے
ایک قرآن مثالی ہے، دیکھو میرے آقا کی۔ بیچ میں نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ میں استقبال کرتا ہوں جناب بختیار نواز صاحب کا، امتیاز احمد صاحب کا، اور یوسف صاحب کا، اور جعفری صاحب کا۔ میں نعت پیش کر رہا تھا، اور نعت کے جو ہے 2 اشعار میں نے پڑھا لیے تھے، میں پھر سے پیش کرتا ہوں کہ ایک قرآن کاغذ پر، ایک زمین پہ چلتا ہے، ایک قرآن کتاب، ایک قرآن مثالی ہے، دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے۔ یہ شعر خاص طور سے کہ یہ نمود و بود ان کی ذات سے ہی روشن ہے، یہ نمود ان سینئر جو ہے بہت پریشان کر رہا تھا۔ آ رہی ہے آواز اب؟ چلیے نعت کے میں تیسرا شعر جو پیش کر رہا تھا وہ پڑھ دوں کہ یہ نمود و بود ان کی ذات سے ہی روشن ہے، ورنہ ساری دنیا تو نیٹ ورک پریشان کر رہا تھا، اس کے لیے معذرت۔ اور نعت کا آخری ایک شعر اور پھر مقطع کہ فیض پا گیا جو بھی چشمہ نبوت سے، فیض پا گیا جو بھی چشمہ نبوت سے، وہ امام شافعی۔ نیٹ ورک کی پریشانی تھی، نعت کے شعر تو پورے کر دوں کہ فیض پا گیا جو بھی چشمہ نبوت سے، وہ امام شافعی ہے، احمد و غزالی ہے، دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے، صرف پے کرے رحمت صرف وہ جمع۔ اس مقطع عرض ہے کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمد رکھ نظر تو اے شاہد، سیرت محمد پر رکھ نظر تو اے شاہد، ان کا امتی ہو کر کتنا لاؤبالی ہے، ان کا امتی ہو کر کتنا لاؤبالی ہے، دیکھو میرے آقا کی۔ یہ نیٹ ورک بہت پریشان کر رہا تھا، بہرحال نعت پاک میں نے پیش کر دی، اور ایک نعتیہ دوہا اور پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک پیش خدمت ہے نعتیہ دوہا کہ ہونٹوں سے جب بھی کبھی لیا محمد نام، ہونٹوں سے جب بھی کبھی لیا محمد نام، پیڑا جھٹ سے ہٹ گئی، آنے لگا آرام و آرام۔ انجم بھائی جڑ گئے ہیں، انجم بارہ بنکوی صاحب کا بہت دلی استقبال ہے کہ وہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ امتیاز احمد صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور ایک اب غزل پیش خدمت ہے کہ وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا، وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا، میری آنکھوں میں جو اشکوں کا سمندر دیکھا، وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا،
وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا، میری آنکھوں میں جو اشکوں کا سمندر دیکھا، میری آنکھوں میں جو اشکوں کا سمندر دیکھا، تم کو اللہ سے مایوسی ہے لیکن تم کو اللہ سے مایوسی ہے لیکن تم نے سامنے کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کے کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھا، وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا۔ مجھے شیخ خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ عرش سے خود وہ اتر آیا تسلی کے لیے، عرش سے خود وہ اتر آیا تسلی کے لیے، جب کبھی دل نے نیٹ ورک پریشن کر رہا ہے بابا داری، یہ خود وہ اتر آیا تسلی کے لیے، جب کبھی دل نے میرے اس کو تڑپ کر دیکھا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ یہ میرا ظرف نظر ہے کہ میرا جذبہ شوق، یہ میرا ظرف نظر ہے کہ میرا جذبہ شوق، میں نے ایک قطرے کے اندر ہی سمندر دیکھا، میں نے ایک نیٹ ورک پریشن کر رہا ہے، ایک شعر اور سن لیجیے کہ صرف ایک موج ہوا توڑ گئی اس کا غرور، صرف ایک موج ہوا توڑ گئی، جب حبابوں نے کبھی سر کو اٹھا کر دیکھا، جب حبابوں نے کبھی سر کو اٹھا کر دیکھا، وقت نے تھام کے دل سر کو اٹھا کر دیکھا، میری آنکھوں میں جو اشکوں کا سمندر دیکھا، میری آنکھوں میں جو اشکوں کا سمندر دیکھا۔ چلیے متفرق اشعار سن لیجئے، آواز آ رہی ہو؟ آواز آ رہی؟ اخبار کی سرخی ہے کہ حالات ہیں بہتر، اخبار کی سرخی ہے کہ حالات ہیں بہتر، پر شہر کے حالات اخبار کی سرخی ہے کہ حالات ہیں بہتر، پر شہر کے حالات میں سرخی ہے نمایاں، اور قلم نے متفرق اشعار سنا رہا ہوں کہ قلم نے لکھ دیا تھک ہار کے کتاب پہ یہ، قلم نے لکھ دیا تھک ہار کے کتاب پہ یہ، کہ اس کتاب پہ زور قلم نہ دکھلاؤ، قلم نے لکھ دیا تھک ہار کے کتاب پہ یہ، کہ اس کتاب پہ زور قلم نہ دکھلاؤ۔ وہ زندگی احساس حرکت، موت احساس سکوت، زندگی احساس حرکت، موت احساس سکوت، پھر سکوت زندگانی کون سے خانے میں ہے؟ زندگی احساس حرکت، موت احساس سکوت، پھر سکوت زندگانی کون سے خانے میں ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ خاص طور توجہ چاہوں گا کہ میں ہوں اردو کا ایک شاعر مگر افسوس ہے شاہد، میں ہوں اردو کا ایک شاعر مگر افسوس ہے شاہد، میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ اردو میں لکھا کیا ہے، میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ اردو میں لکھا کیا ہے۔ یہ المیہ ہے، میں ہوں اردو کا ایک شاعر مگر افسوس ہے شاہد، میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ اردو میں لکھا کیا ہے۔ یہ کچھ متفرق اشعار میں پیش کرا تھا، اور میں سوچا ہوں ایک غزل اور پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، نیٹ ورک بھی پریشان کر رہا ہے کہ دل میں دھواں اندر غم کی آگ بجھائے کون، دل میں دھواں آنکھوں میں سمندر غم کی آگ بجھائے کون، آنسو ہیں یا خون تمنا یہ ان کو بتلائے کون، دل میں دھواں آنکھوں میں سمندر غم کی آگ بجھائے کون۔ اور موم کی گڑیا آگ کا گڈا یہ بچوں کا کھیل نہیں، پیار کے سودے میں
میں خطرہ ہے یہ ان کو سمجھائے کون، دل میں دھواں آنکھوں میں سمندر غم کی آگ بجھائے کون، وہ دھوپ چہرے پر پردہ ہے وفا کا اندر نفرت کی آندھی، چہرے پر پردہ ہے وفا کا اندر نفرت کی آندھی، ہم کیا سمجھیں گے ان میں سے، چہرے پر پردہ ہے وفا کا اندر نفرت کی آندھی، ہم کیا سمجھیں گے ان میں سے کون پرائے کون۔ یہ شعر خاص طور سے کہ دھوپ میں سائے دار شجر ہیں ان پہ راہزن بیٹھے ہیں، دھوپ میں سائے دار شجر ہیں ان پہ راہزن بیٹھے ہیں، سامنے خون کی بہتی ندی ہے ایسے میں سستائے کون، سامنے خون کی بہتی ندی ہے۔ میں رضا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ سن رہے ہیں، اور مقطع عرض ہے اس کا کہ راہبر راہزن دل بر دشمن سب سے اس کی یاری ہے، راہبر راہزن قاتل دشمن سب سے اس کی یاری ہے، شاہد کا پیچھا کرتے ہیں یہ انجانے سائے کون، شاہد کا پیچھا کرتے ہیں یہ انجانے سائے کون، دل میں دھواں آنکھوں میں سمندر غم کی آگ بجھائے کون، آنسو ہیں یا خون تمنا یہ ان کو بتلائے کون۔ نیٹ ورک پریشان کر رہا ہے، پھر بھی میں کچھ اشعار، کچھ غزل کے اشعار سناتا ہوں کہ یہ کافی پرانی غزل تھی میری، اس کے 2-3 شعر یاد ہیں کہ اشکوں سے تبسم سے ملاقات سے ناخوش، اشکوں سے تبسم سے ملاقات سے ناخوش، کیا بات ہوئی یہ کہ ہر ایک بات سے ناخوش، اشکوں سے تبسم سے ملاقات سے ناخوش، کیا بات ہوئی یہ کہ ان شوق ہنسی خوش آمد بھی کہاں تک، ان شوق حسینوں کی خوش آمد بھی کہاں تک، اس بات سے ناخوش کبھی اس بات سے ناخوش، اس بات سے ناخوش کبھی اس بات سے ناخوش، دو پیار بھرے بول بہت ہیں ہمیں شاہد، دو پیار بھرے بول بہت ہیں ہمیں شاہد، خاطر سے تواضع اس بات، دو پیار بھرے بول بہت ہیں ہمیں شاہد، خاطر سے تواضع سے مدارات سے ناخوش۔ آپ لوگوں کو بھی بہت دقت ہوئی اور نہیں سن پائے، اور پڑھنے والے کو بھی ذرا سی دقت جاتی ہے یہ نیٹ ورک کی وجہ سے۔ بہرحال میں تمام لوگوں کو شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت دیا، اور میں ایک آدھ غزل اور سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ رحمتیں جو نہیں مل سکیں دعاؤں سے، وہ رحمتیں جو نہیں مل سکیں دعاؤں سے، خدا رحیم ہے وہ بخش دیں خطا، وہ رحمتیں جو نہیں مل سکیں دعاؤں سے، خدا رحیم ہے وہ